جو ان کو بھی بدستور ملے ہیں، اور اللہ نے تیری قبر میں بھی داخل کروا دی ہے۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کی اصل وجہ کہ ایصال ثواب ہم کیوں کرتے ہیں، ہم بخشش کی دعا کیوں کرتے ہیں، ہم محفل ایصال ثواب کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ دعا رکھ دی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا ناجائز ہوتا، بخشش کی دعا کرنا ناجائز ہوتا، کل خانی کا ختم کرنا ناجائز ہوتا، تو رب کبھی بھی والدین کے لیے بخشش کی دعا قرآن میں اور پھر نماز میں نہ رکھتا۔ قرآن اور نماز میں یہ دعا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دعا ان کو پہنچتی بھی ہے اور اس دعا کا اجر بھی ملتا ہے۔ حضرت علی کا اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے موت و حیات کو پیدا کیا، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ پرکھے کہ تم میں سے اعمال کس کے اچھے ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے یہ نظام بنایا ہے، اور ہر چیزوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ، اب ذائقہ جو ہوتا ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، ذائقہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، اور کیونکہ جب حلق سے چیز نیچے اتر جاتی ہے تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان کے اندر وہ فیکٹس ہیں جس کے ذریعے زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ ذائقہ نیچے چلا جاتا ہے، اور ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے۔ ذائقے کے الگ الگ انداز ہیں، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، ذائقے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ذائقے مختلف ہیں اسی طرح موتیں بھی مختلف ہیں۔ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزاری تو اللہ اس کو ایسا ذائقہ سکھاتا ہے، اس کی ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ قیامت تک وہ مٹھاس محسوس کرتا رہتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ موت تو اس کے لیے تحفہ تھا جو جس نے یار کو یار سے ملا دیا۔ اور اگر اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی رہی، گناہوں میں زندگی گزارتا رہا اور نافرمانیوں میں زندگی گزارتا رہا، صبح و شام رب کے در سے بھی دور، رب کے گھر سے بھی دور، رب کی حاضری سے بھی دور، اور رب کی بارگاہ میں مناجات اور خوف و گریہ ازاری سے بھی دور، یعنی اس نے جانوروں کی طرح زندگی گزاری، کیونکہ جانور بھی تو دنیا میں ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن انسان کا تو کام ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنا کام بھول گیا اور اپنے اصل آنے کا مقصد بھول گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور تو دور کی بات ہے، جو جانوروں سے بھی غیر گزرے ہیں، جو اپنے مقصد کو یاد نہیں رکھتے، جو اللہ کی عبادت اور بندگی والے کاموں کو یاد نہیں رکھتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو نماز کے قریب نہیں آتا، جو قرآن کی تلاوت کے قریب نہیں آتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی موت جب آئے گی تو اس کی موت کا جو ذائقہ ہے وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ قیامت تک اس کی کڑواہٹ اس کے منہ میں باقی رہے گی۔ تو اس لیے دوستان محترم، ذائقے بھی جدا ہیں، موتیں بھی جدا ہیں، اور پھر قبریں بھی جدا ہیں۔ ایک قبر وہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر اتنا دباتی ہے، اتنا
اتنا دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں میں چلی جاتی ہیں اور بائیں دائیں میں چلی جاتی ہیں. ایک وہ موت ہے, ایک وہ قبر ہے کہ جس کو کہا گیا کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, قبر یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کی پیالیوں میں سے پیالی ہوتی ہے. اس لیے قبریں بھی جدا ہیں, موتیں بھی جدا ہیں. اور اگر کسی نے نیک اعمال کیے تو پھر اللہ ان کی قبروں کو بھی سلامت رکھتا ہے, ان کے کفنوں کو بھی سلامت رکھتا ہے اور پھر ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے. حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور آپ کے مریدین کی تعداد 6,12,065 تھی. اتنے لوگوں کو آپ نے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیا اور آپ نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی دلائل الخیرات, درود شریف کی. اور یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ کہ آپ جا رہے تھے ایک راستے سے, اور راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا, اب پانی نہیں مل رہا تھا. ایک کنویں میں پانی موجود تھا لیکن آپ کے پاس رسی نہیں تھی, آپ کے پاس بالٹی نہیں تھی. آپ پریشان کھڑے تھے اور دروازے کو دستک دی جو ساتھ گھر تھا کہ ان سے بالٹی اور رسی منگواؤں. ایک چھوٹی بچی آئی, اس نے کہا بابا جی آپ کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے پانی چاہیے اس لیے رسی اور ڈول مانگتا ہوں. اس بچی نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں. وہ آگے چل پڑی اور کنویں کے اندر اس نے تھوک ڈالی. جیسے اس بچی نے تھوک ڈالی وہ کنویں کا پانی اتنا ابھرا کہ منڈیر سے بکھرنے لگا اور آپ نے وضو کر لیا. اس بچی سے پوچھا بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس بچی نے پوچھا آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا میں محدث محمد بن سلمان جزولی ہوں. بچی کہنے لگی آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور یہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ نے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے کی شان یہ رکھی ہے, درود پڑھتے جاؤ, دنیا کا کوئی کام بھی ہے کرواتے جاؤ, درود کی برکت سے کام ہوتا جائے. میں صبح شام آپ درود شریف پڑھا کریں. یہ میں صبح و شام درود شریف پڑھتی ہوں, اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. تو اس دن سے آپ نے باقی مشاغل چھوڑ دیے اور درود شریف لکھنا بھی شروع کر دیا اور پڑھانا پڑھوانا بھی شروع کر دیا. آپ کا وصال آپ کو کسی بد نصیب نے, کسی انتہائی ظالم ترین نے آپ کو زہر دیا اور آپ فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں وہ زہر غالب آیا اور آپ کا انتقال ہو گیا. نماز کی حالت میں ہی انتقال فرما گئے اور آپ کو اسی جگہ قریب دفن کر دیا گیا. اور پھر آپ کے مریدین نے کسی وجہ سے آپ کو شہر سوس میں منتقل کرنا چاہا. تو جب آپ کی قبر کشائی ہوئی اور قبر کو کھولا گیا 73 سال کے بعد آپ کی قبر کے اندر ایسی مشک تھی گویا کسی نے ابھی پرفیوم چھڑکا ہو, اور آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور آپ کا کفن صحیح و سلامت تھا. جب لوگوں نے آپ کی جسد انور کو باہر نکالا تو انہوں نے آپ کی گال کے اوپر ہاتھ رکھا, انگلی رکھی, تو انگلی رکھنے کے بعد جب اٹھائی تو جیسے خون سمٹ کے زندہ آدمی کا واپس پلٹتا ہے, انگلی رکھو تو پیاہٹ آ جاتی ہے, انگلی چھوڑو تو خون آ جاتا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ خون رگوں میں ابھی بھی جاری ہو رہی ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, آپ کا وصال ہوا اور آپ کو جس جگہ پہ دفن کیا گیا اس جگہ پر حضرت امام ابو جعفر بن ابو موسیٰ
جب وصال فرما گئے تو آپ کو اس جگہ دفن کرنا چاہا گیا اور اس جگہ کے قریب آپ کو انہوں نے دفن کرنے کی کوشش کی اور قبر کشائی کی، یعنی قبر کی جگہ کھودی۔ تو ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار پاک تھی، اور جب قبر کھود رہے تھے تو دوسری جو قبر تھی حضرت امام احمد بن حنبل کی، وہ قبر کھول گئی، اور جیسے قبر کھلی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہوا 230 سال کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کی کھڑکی کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا جسم بھی صحیح سلامت موجود ہے، آپ کا قبر بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی موت بھی اور ہے، اللہ والوں کی قبر بھی اور ہے، اور اللہ والوں کا انداز بھی اور ہے۔ اور اہل بیت کے اماموں میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک محدث، مشہور محدث ابو علی جلال وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو موسیٰ کاظم آل نبی اولاد علی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں سے، حضور کی آل میں سے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کتابوں میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ دور سے اللہ کے ولیوں کے مزار کا قصد کر کے آنا یہ شرک ہے، وہاں مزاروں پہ کیا ملتا ہے، مزاروں پہ کیا لینے جاتے ہو۔ اب میں آپ کو مشہور محدث کا واقعہ سناتا ہوں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم جن کو کاظمین کہا جاتا ہے، آج ان کی نسل میں سے جن کو کاظمی کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ سنیں۔ مشہور محدث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر کی شان یہ تھی، ان کے مزار کا مقام یہ تھا، ما حمیدی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر فتوسلت بہ۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی معاملہ پیش آتا، مشکل پیش آتی، تو میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر کاظم کی، امام موسیٰ کاظم کی قبر پر آپ کی مزار پر جاتا، فقصدت وتوسلت بہ، اور میں اس جگہ کھڑے ہو کے ان مزار پاک کا وسیلہ پیش کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، دعا رب کی بارگاہ میں کرتا تھا، مانگتا رب سے تھا، لیکن وسیلہ موسیٰ کاظم کا پیش کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ سہل اللہ بہ الیک ما احب، ایک دعا کرنے کی دیر ہوتی تھی، اللہ میری ہر مشکل کو ٹال دیتا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتا دوں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت معروف کرخی بہت بڑے اللہ کے ولی، جو چاہیں قحط کے موسم میں اپنی آستین سے تازہ روٹیاں نکال کے لوگوں کو دسترخوان پہ کھلا دیں۔ ایسے اللہ کے ولی جن کے جنازے پر سائبان کرے بادل آ کے اور اوپر سے آواز آئے کہ یہ میرا مقبول بندہ ہے، وہ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے مزار شریف کے حوالے سے حضرت خطیب بغدادی، یہ بھی عظیم محدث ہیں، خطیب بغدادی فرماتے ہیں، یہ آج کل کے علماء نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت خطیب بغدادی فرماتے ہیں قبر مجرب لقضاء الحوائج، کہ اگر کسی نے ضرورتوں کو پورا کرنا ہو تو جائے حضرت معروف کرخی کی مزار کے اوپر۔ حضرت معروف کرخی کی مزار یہ پریشانیوں کے حل کرنے کا مجرب نسخہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو 100 بار کل شریف پڑھے اور حضرت معروف کرخی کی مزار پہ جا کے اللہ سے دعا کرے۔ کس سے دعا کرے؟ آپ جب مزار پہ جاتے ہیں تو کس سے دعا کرتے ہیں؟ ولی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ قبر والے سے مانگتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں؟ اوے اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی کی مزار کی شان یہ ہے، خطیب بغدادی فرماتے ہیں جاؤ اللہ کے ولی کے پاس،
عقیدے کی بات اگر اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ایک اور آخری بات اور میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام اعظم